تو اب آدمی مال کے لالچ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کرے گا، وہ مال نہیں دیکھے گا، پھر وہ تو مآل دیکھے گا، مآل انجام۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو نصیحت ہے، حدیث شریف ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی عاقبت کو نفع پہنچائے گا اضر بدنیا ہو، دنیا کو نقصان پہنچائے گا، اور من نفع دنیا ہو اضر بآخرتہ، اور اگر آخرت کو نظر انداز کرے گا دنیا کی وجہ سے، دنیا کو کا نفع اور فائدہ پیش نظر ہوگا، سود بھی صحیح ہے اور جوا بھی صحیح ہے اور رشوت بھی صحیح ہے اور ناجائز کاروبار سے بھی، آخرت تباہ کرے گا۔ پھر یوں فرمایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ کا سیدھی سی بات ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، اس چیز کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی اور کام آنے والی ہے، اور جو ختم ہونے والی ہے ہی، تم سے جدا ہونے والی ہے ہی، فانی ہے، اس کو تو ترجیح دیتے ہو، اور باقی رہنے والی چیز آخرت کا نفع اور فائدہ، اور آخرت دنیا فانی، دنیا کا روپیہ پیسہ فانی، یہاں کی فیکٹریاں، کاروبار، یہاں کے کارخانے فانی، یہاں کی ہر چیز فانی۔ کیا مال دیکھ رہا ہے؟ مآل دیکھ، مآل۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ مال تو جانے والی چیز ہے ہی، یہ تمہاری زندگی میں تمہارے پاس سے نہیں ختم ہوگا تو تمہیں تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، اور وہاں پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ نامہ اعمال میں کیا بھر کے لے گئے؟ حرام کاروبار، حرام تجارت، حرام کمائی، ناجائز اعمال اور معاصی اور گناہوں کا پلندہ، آخرت کو اجاڑ دیا۔ رہنا تو وہی ہے سدا میرے بھائی، یہاں کتنا رہنا ہے؟ ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی نے واللہ مرکزہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کرتے تھے، بھائی یہاں کی تو نبھ جائے گی، وہاں کی نہیں نبھے گی۔ لوگ کہتے ہیں بس حضرت کا یہ ایک جملہ سننا ہوتا اور ہماری تسلی ہو گئی، بھینس مر گئی تو کیا ہوا؟ یا کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا، وہی حلال و حرام کا معاملہ، دنیا اور آخرت کا، بھائی یہاں کی تو نبھ جائے گی، وہاں کی یہاں کی تو ایسے نبھ جائے گی جیسے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی اللہ مرکزہ حضرت اقدس تھانوی قدس روح سے رجوع ہونے کے بعد، کہ پہلے دماغ تو تھا، لسان بھی تھی اور قلم بھی تھا، مگر قلب نہیں تھا۔ ہاں صلاحیت پوری تھی، تھوڑے ہی دنوں میں ماشاءاللہ چراغ سے چراغ جل گیا، لکڑی ذرا سا تھوڑی بہت گیلی ہو اور تھوڑی دیر اسے آنچ دکھا دو، وہ سوکھ جائے تو آگ پکڑ لے گی۔ حضرت اقدس تھانوی قدس روح سے رجوع ہونے کے بعد ہر چیز میں کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام، کون سا عمل اللہ کو راضی خوش کرنے والا ہے، کون سا عمل اللہ کو ناراض کرنے، اور یہ دو شعر ورد زبان رہتے تھے، ہم ایسے رہے یا نہیں۔ کہیں تم کتاب میں پڑھ لو اور بیچارہ کاتب تو الکاتب تو کل حمار، یا نہیں ہے وہ جو او کا ترجمہ ہوتا ہے، تردید کے لیے آتا ہے دو شقوں کے مابین، یا ہے یا، یعنی یہاں دنیا میں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، جہانے دو روزہ کا کیا عیش و غم، سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہے۔ ارے بھائی ہمارے حضرت جلال آبادی کو فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی کبھی کئی کلومیٹر کا سفر بلکہ سینکڑوں کا کھڑے ہو کر بھی کیا زمانے میں، ٹرین میں بھی اور بسوں کے اندر بھی۔ تو آدمی سفر کر رہا ہے ٹرین میں، اچھا ہے اگر لیٹنے کی جگہ مل گئی، نہیں ملی تو کیا سوچتا ہے، 2 گھنٹے کا تو راستہ ہے ہی، بیٹھ کے طے ہو جائے گا۔ اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملی تو کہتا ہے چلو کھڑے ہو کے بھی چلے جائیں۔ بعضے تو ایک پیر پر کھڑے ہو کے دلی سے بمبئی چلے گئے، ہمارے احباب میں سے بڑے مضبوط تھے وہ۔ دنیا بھی تو سرائے ہے، دنیا بھی تو سفر ہے، ختم تو ہونا ہی ہے۔ یہ ورد زبان رہتے تھے، حال طاری ہو گیا تھا ان پر فکر آخرت کا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے۔ میں تو بہت کہتا ہوں اسے، بھائی اسے
اس کا ذرا استحضار کیا کرو. دنیا فانی ہے، آخرت کو بچاؤ، آخرت کی حفاظت کرو، وہاں کے نفع کی فکر کرو، مآل دیکھو، صرف مال مت دیکھو. ہمیں سے کبھی تو فرمایا گیا حب الدنیا راسو کلی خطیہ، اسی کی وجہ سے تو آدمی مال کی محبت ہی میں تو سارے گناہ کرتا ہے. ہمیں سے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. جہاں نے 2 روزہ کا کیا عیش و غم، کیا کہیں گے بس اتنا رہے ہم تو دنیا میں، مال بسو غیر سا. اس زندگی کے مقابلے میں بھائی کتنا رہنا وہاں؟ 1000 سال، 1 لاکھ کروڑ ارب خرب، سدا وہیں رہنا ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور دنیا میں کتنا رہنا؟ آقا تو بتا گئے اعمار امتی ما بین 60 الی 70. اصل سرکاری عمر تو یہی ہے، لیکن اگر پہنچ گیا آگے 80 90 اور حد سے حد 100، اس کے آگے کیا؟